السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ناظرین، امید کے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم دوبارہ پھر حاضر ہیں آپ کی خدمت میں تفسیر قرآن مختصر تشریح کے ساتھ۔ ناظرین، ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ ہماری اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور جہاں جہاں تک اردو ہندی بولی جاتی ہے وہاں وہاں تک ہماری اس قرآن کی دعوت کا پیغام پہنچے۔ تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ اگرچہ آپ کا کوئی سوال ہے تو کامنٹ باکس میں پوچھیں تاکہ ہم اس کا جواب دے سکیں۔ ویڈیو کو پسند آئے تو لائک کریں۔ ناظرین، ہم نے پچھلے درس میں سورہ کہف کی آیت نمبر 82 تک اپنا درس مکمل کر لیا تھا۔ آج کا درس ہم آیت نمبر 83 سورہ کہف سے شروع کرتے ہیں، جہاں تک اللہ کی مرضی ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لوگ آپ سے ذو القرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہیے کہ ابھی میں اس کا کچھ حال تمہیں سناؤں گا۔ دیکھیے ناظرین، ہم نے یہ سورہ کہف کا تسلسل جاری رکھا ہوا ہے۔ مشرکین مکہ نے یہودیوں کے کہنے پر جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سوالات کرے تھے، اس میں اصحاب کہف کے بارے میں سوال تھا، جس کا پورا جو ہے ڈیٹیل ہم نے پڑھ کر سنا دیا سورہ کہف کے اندر۔ پھر سوال ہوا تھا کہ بتاؤ موسیٰ اور خضر کے بارے میں کیا جانتے ہو، ان کا واقعہ کیا ہے، ان کا قصہ کیا ہے۔ تو وہ بھی ہم نے پچھلے درس میں وہ موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے معاملات کو، ان کی ملاقات اور حضرت موسیٰ کے سفر، کشتی میں سوار ہو کر کے کشتی کو نقصان پہنچانا، اور اس کے بعد دیگر جو امور جو معاملے آئے تھے، وہ تمام معاملات کو، جس میں یہ دیا گیا تھا کہ اللہ سے بڑا علیم کوئی نہیں ہے دنیا میں، ہر بندے سے بڑا علم والا دوسرا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ یہ حضرت موسیٰ کی ایک آزمائش تھی، اس کو بھی ہم نے پچھلے درس میں مکمل کر لیا ہے۔ اور تیسرا جو سوال تھا قریش کا، جو یہودیوں کے کہنے پر کہ ذو القرنین کے بارے میں بتاؤ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کنٹینیو ذو القرنین کے بارے میں ہی تسلسل رکھا ہوا ہے اسی سورۃ کہف کے اندر، جو ہم نے ابھی ابتدا کی ہے۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ ذو القرنین کا معنی دو سینگوں والا، قرن کہتے ہیں سینگ کو، ذل کہتے ہیں دو سینگوں والے کو۔ یہ ایک بادشاہ کو لقب دیا گیا تھا کیونکہ ان کی حکومت مشرق و مغرب میں پھیلی ہوئی تھی۔ یہ کون سا بادشاہ تھا؟ حدیث اس بارے میں خاموش ہے۔ یہ کون سا بادشاہ تھا؟ حدیث اس بارے میں خاموش ہے۔ قرآن سے جو اشارے ملتے ہیں وہ یہ ہیں، چونکہ یہ سوال یہود نے پوچھا تھا، چنانچہ اس وقت کے اسرائیلی لٹریچر میں معروف ذو القرنین ہی مراد ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لٹریچر تھا یہود کے پاس، اس میں جو ذو القرنین مراد ہے اسی کے بارے میں ہو سکتا ہے۔ یہ مفسرین نے اس طرح بھی کہا۔ وہ کوئی بڑا فاتح حکمران ہو جو مشرق سے مغرب کے علاقے فتح کر چکا ہو اور شمال و جنوب میں بھی اس کی فتوحات ہوں، یعنی کہ بہت بڑا جو ہے لشکری ہو سکتا ہے وہ، اور جو ہے وہ بہت سارے علاقے فتح کر چکا ہو، اور شمال سے اب جنوب کی طرف وہ بڑھ رہا ہو، اس طرح سے مفسرین نے کہا ہے۔ اور ایک بات، وہ نیک دل، اللہ سے ڈرنے والا اور آخرت پہ ایمان رکھنے والا ہو، یعنی کہ ایمان والا بھی ہو، بادشاہ بھی ہو، فتوحات کا عامل بھی ہو، اور ایمان والا بھی ہو۔ نزول قرآن سے قبل ایسی شخصیات زیادہ نہیں گزری، لہٰذا اس کا تعین مشکل نہ ہوگا۔ مولانا ابوالکلام آزاد اور پھر مولانا ابوالعلا مودودی نے اپنی تحقیقات کے نتیجے میں خورس ایرانی فرما روا کو قرآنی اشارات سے قریب تر قرار دیا ہے۔ اس کا زمانہ عروج 549 قبل مسیح ہے، یعنی کہ مفسر قرآن مولانا ابوالکلام آزاد اور جماعت اسلامی کے جو بانی ہیں مولانا ابوالعلا مودودی وغیرہ، تو انہوں نے ایران کے کوئی بادشاہ جس کا نام خورس ہے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ واللہ عالم بالصواب، ہم اس کے بارے میں مکمل تعین نہیں بتا سکتے، یہ اشارات ملتے ہیں۔ یہ کہ ذو القرنین کون ہے، تو وہ 549 قبل مسیح، عیسیٰ علیہ السلام سے 500 سال پہلے، آپ کے پیدا ہونے سے 500 سال پہلے یہ واقعات رونما ہو سکتا ہے، ہوا ہے، یہ اشارہ مفسرین نے بیان کیا ہے۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کہف میں یہ پڑھ کر سنایا اور کہا کہ میں بھی تمہیں ان کا ذکر کرتا ہوں
تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انا مکن لہ فی الارض وآتیناہ من کل شیء سببا، بلا شبہ ہم نے اسے زمین میں اقتدار بخشا تھا اور اسے ہر طرح کے اسباب مہیا کیے تھے. یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ ذوالقرنین جو تھا اس کو ہر طرح کے اسباب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہیا کر رکھے تھے اور اس کو زمین میں اقتدار، بادشاہت دی تھی، زمین میں بادشاہت عطا کی تھی. فاتبع سببا، حتیٰ کہ وہ چنانچہ وہ ایک راہ مہم پر چل کھڑا ہوا. یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اقتدار دیا تھا، پھر وہ ایک راستے میں ایک مہم کے ذریعے سے وہ اپنا سفر شروع کیا، ایک راستے میں چلتا رہا، چل کھڑا ہوا. حتیٰ اذا بلغ المغرب الشمسی، حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمسی وجدها تغرب في عين حمیة ووجد عندها قوما قلنا یا ذا القرنین اما ان تعذب واما ان تتخذ فیہم حسنا. آگے اللہ فرماتا ہے حتیٰ کہ وہ سورج غروب ہونے کی جگہ پہنچ گیا. یعنی کہ اب جو سورج غروب ہونے کی جگہ یعنی مغرب، مشرق سے مغرب، یہ جو سسٹم ہے سورج غروب ہوتے کی، جہاں پر سورج غروب ہوتا ہے دنیا میں جو مہم پر چلتا گیا تو وہ ادھر جا کر کے پہنچ گیا. اسے یوں معلوم ہوا جیسے سورج سیاہ کیچڑ والے چشمے میں ڈوب رہا ہے. یعنی اس کی آنکھوں کو ایسا لگا کہ سورج جو ہے، بڑا سا سورج، وہ کیچڑ کے اندر ڈوب رہا ہے. اب ایسا محسوس ہوتا ہے نا، ہم کسی دریا کے کنارے یا کہیں بھی ہوتے ہیں، ہمارے سامنے سورج غروب ہوتا رہتا ہے تو ہمیں محسوس ہوتا رہتا ہے کہ وہ سورج اس میں غروب ہو رہا ہے. حالانکہ سائنس جو ہے سائنس کا نظریہ کچھ اور ہے. ہاں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ دیا کہ وہ سورج غروب ہونے کی جگہ، جس جگہ وہ ٹھہرا ہوا تھا، وہ اس کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ سورج غروب ہو رہا ہے اور ڈوب رہا ہے، چشمے میں ڈوب رہا ہے. یہاں اس نے ایک قوم دیکھی. ہم نے کہا ذوالقرنین تجھے اختیار ہے، خواہ ان کو تو سزا دے یا ان سے نیک رویہ اختیار کرے. یعنی کہ قوم کے پاس پہنچا، وہاں اس کو اختیار دیا گیا تھا کہ چاہے وہ سزا دے یا ان کے ساتھ اچھا حسن سلوک کرے. مفسرین اس پر کچھ کلام کرتے ہیں کہ مغرب کی جانب آخری حد یعنی ساحل سمندر تک پہنچ گیا تھا. یعنی کہ مفسرین کہتے ہیں کہ جس طرح میں نے کہا کہ کسی ساحل پر جہاں زمین کا ختم ہونا، آگے جو ہے زمین نہ ہو، کوئی ندی یا بڑا سمندر یا بڑا تالاب، ایسی جگہ پر جو ہے نا وہ پہنچ گیا تھا، اس کے آگے کوئی راہ نہ تھی. اگر ذوالقرنین سے مراد واقعی خورس ہی ہو تو یہ علاقہ ایشیائے کوچک کا مغربی ساحل ہے. وہاں سمندر چھوٹی چھوٹی خلیجوں کی شکل اختیار کر لیتا ہے. یعنی کہ مفسرین کہتے ہیں اگرچہ واقعی وہ جو مولانا ابوالکلام آزاد اور مودودی صاحب نے جو بات کہی ہے، اگرچہ وہ اسی خورس کے بارے میں ہے، تو وہ ایشیائی کوچک کے درمیان میں سمندر میں چھوٹی چھوٹی جگہوں پر سمندر آ جاتا ہے. یعنی کہ چھوٹی چھوٹی ایسا سمندر آیا، سمندر کے کنارے وہ بیان کر رہے ہیں. سمندر کے کنارے غروب شمس کے وقت نظارہ کریں تو ایسا ہی معلوم ہوتا ہے. جیسے میں نے کہا کہ سمندر کے کنارے ٹھہر کر کے اگر جب دیکھیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سورج اس میں غروب ہو رہا ہے. ان الفاظ سے بعض مفسرین نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ ذوالقرنین نبی تھا اور اسے وحی ہوئی تھی. یہ اسلوب اس کے اس بات کے لیے کافی نہیں، اسی لیے مفسرین کی اکثریت نے ان کا نبی ہونا تسلیم نہیں کیا. یعنی کہ کسی نے کہا کہ شاید وہ نبی ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وحی کی ہو، پھر اس کے بعد وہ مہم کرے. تو بعض مفسرین نے یہ بات نقل کی ہے، مگر اکثر مفسرین نے ان کو نبی تسلیم نہیں کیا، ذوالقرنین کو نبی ہونا تسلیم نہیں کیا اکثریت نے. گویا اس کا مطلب اتنا ہی ہوگا، ہم نے ذوالقرنین کو وہ گاؤں طاقت و تاراج کرنے کی توفیق بخشی اور حسن سلوک کرنے کی بھی توفیق عطا کی. ان کے قلب و ضمیر میں یہ بات ڈالی کہ یہ قوم تیرے سامنے بے بس ہے، چاہے تو ظلم کرے یا حسن سلوک کرے. یعنی کہ جس قوم پر وہ وارد ہوئے تو ان کو مغلوب کیا، اب اس کے اوپر اختیار ہے، چاہے تو وہ ان کو تحت کر دے، چاہے تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرے. تو اس کو اختیار دیا گیا تھا. آگے اللہ فرماتا ہے قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا. ذوالقرنین نے کہا جو شخص ظلم کرے گا اسے تو ہم بھی سزا دیں گے، پھر جب وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا تو وہ اور شدید عذاب دے گا. یعنی کہ جو شخص ظلم کرتا ہے اس کو تو ضرور سزا دی جائے گی، اور یہ ظلم کرنے کی پاداش میں آخرت میں بھی اور بڑی سزا ہے. تو اس سے یہ بات مراد ہوتی ہے کہ وہ ایمان والا تھا، آخرت پر بھی ایمان رکھتا تھا، اور ان باتوں سے وہ وضاحت ہوتی ہے کہ وہ ایمان والا تھا. اور اس نے کہا کہ ہم بھی سزا دیں گے ظلم کرنے والے کو.
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں بھی اس کو سزا دے گا، سزا مل گئی۔ ان کے اس طرز عمل یا طرز استدلال سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والا حکمران تھا، اس لیے ذوالقرنین سکندر اعظم نہیں ہو سکتا جو کہ کافر اور بت پرست تھا۔ کسی نے کہا کہ ذوالقرنین سکندر عظیم ہے، تو یہ بات سراسر غلط ہے، کیونکہ وہ تو بت پرست تھا۔ وہ میں سمجھتا ہوں سائرس یا کسی جو ہے بہت بڑے بت کو، وہ اپولو جو بھی اس کو کہتے ہیں، تو اس کی پرستش کرتا تھا، وہ بت پرست تھا۔ تو لہٰذا یہاں پر ذوالقرنین کا جو ذکر ہے وہ ایمان والا تھا، رب پر ایمان رکھنے والا تھا، وہ بت پرست نہیں تھا۔ یہ بات سے وضاحت ملتی ہے، اور وہ آخرت پر ایمان رکھنے والا تھا، یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا۔ البتہ جو ایمان لایا اور نیک عمل کیے اسے اچھا بدلہ ملے گا، اور اسے ہم اپنے سہل کام کرنے کو کہیں گے۔ یعنی کہ جو ایمان لایا اللہ پر، آخرت پر ایمان لایا، تو اس کے ساتھ ہم اچھا سلوک کریں گے اور اچھا بدلہ ملے گا اس کو، اور ہم اپنے سہل کام کرنے کو کہیں گے، یعنی کہ اس کے اچھے کام میں اس کے مددگار رہنے کو ہم اس کو حکم دیں گے۔ یہ بات اس نے کہی۔ ثم اتبع سببا، پھر وہ ایک اور راہ پر چل پڑا۔ یہ واقعہ ہوگا، پھر اور ایک دوسری راہ پر وہ چل پڑا۔ حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، حتیٰ کہ وہ طلوع شمس کی حد تک جا پہنچا، اسے لگا کہ سورج ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے کہ ان کے درمیان ہم نے کوئی آڑ نہیں بنائی۔ یعنی کہ پھر وہ آگے چلتے گیا، اب یہ تو سورج غروب ہو رہا تھا، اب جس جگہ پہنچا تو وہ سورج نمودار ہو رہا ہے، نکل رہا ہے، اب ادھر سے نکلتا ہے نا، تو سورج نمودار ہو رہا ہے۔ ہاں، مفسرین کہتے ہیں کہ یہ سفر مشرق کی جانب تھا، ہاں وہ تو مغرب کی جانب تھا، تو یہ مشرق کی جانب تھا، جہاں مہذب دنیا کی آبادی ختم ہو جاتی تھی۔ وہ ایسی قوم کے ہاں پہنچے جو انتہائی جنگلی تھے، یعنی کہ ایسی قوم پر جا کے پہنچے تو وہ جنگلی لوگ کی طرح، آدیواسی جنگلی، جو جنگلوں میں زندگی گزارنے والے، صرف ایک لنگوٹی یا اس طرح کے لوگ، یعنی کہ مہذب زمانہ جو شہر کی زندگی ہوتی ہے، فل کپڑے وغیرہ، ایک وہ ہوتی ہے۔ یہ ٹرائبس جو جنگلوں میں ٹرائبس کی طرح رہتے ہیں، تو اس قوم کی طرف، ویسی قوم پر ہم نے دیکھا ہے نا، افریقہ وغیرہ میں اور امریکہ، ادھر ایشیا، بہرحال بہت جگہ لوگ جو ہے ٹرائبس کی شکل میں، قبیلوں کی شکل میں رہتے ہیں، جو جنگلوں میں ہی رہتے ہیں، ان کے گاؤں جنگلوں میں ہی ہوتے ہیں۔ تو وہ لوگ اتنا زیادہ کپڑے نہیں پہنتے، بلکہ ان کے اپنے رولز اور ریگولیشنز ہوتے ہیں، وہ آدیواسی ٹائپ میں۔ آج بھی ہمارے پاس نارتھ ایسٹ میں، یا پھر ہمارے ساؤتھ انڈیا میں، یا پھر جہاں جہاں بھی ہمارے انڈیا کے اندر آپ ٹرائبس دیکھتے ہیں، خاص کر کے ناگالینڈ، منی پور، ادھر جو یہ ہمارے نارتھ ایسٹ کا علاقہ ہے، تو زیادہ یہ ٹرائبل علاقہ ہے۔ اور اسی طرح ہمارا آندھرا ہے، تلنگانہ ہے، کرناٹکا ہے، مہاراشٹر کے کچھ علاقے ہیں، اور خاص کر کے جھارکھنڈ وغیرہ۔ تو یہ اس علاقوں میں چھتیس گڑھ، جھارکھنڈ، بہار، تو یہاں پر لوگ جو ہے وہ قبیلوں میں رہتے ہیں، خاص کر کے جھارکھنڈ میں زیادہ لوگ آدیواسی ٹائپ میں جنگلوں کے منسلک رہ کر کے وہی اپنی زندگی گزارتے ہیں، وہ ہزاروں سال سے وہیں کے واسی ہیں۔ تو اسی طرح یہ جو ذوالقرنین ہے ایسی مقام پر جا کر پہنچا جہاں لوگ آدیواسی ہوا کرتے تھے، جنگل میں رہتے تھے۔ مکانت وغیرہ بنانا تو درکنار اپنے بدن ڈھانپنے کا بھی سلیقہ نہ تھا، یعنی کہ وہی بات کہ ٹرائبل میں لوگ زیادہ جھوپڑوں میں رہتے ہیں، کوئی تعمیراتی کام نہیں ہوتا، بلکہ وہ جو عورتیں جو ہے تھوڑا سا اوپر کا حصہ، تھوڑا سا نیچے کا حصہ باندھ لیے، اس ٹائپ پر، کوئی پینٹ شرٹ وغیرہ نہیں، یعنی کوئی مہذب جبہ قبہ وغیرہ نہیں، اس طرح کی زندگی جنگل کے لوگ جس طرح گزارتے ہیں، اسی طرح یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایسی ٹرائب پر، ایسی جو ہے قوم کے اوپر وہ نمودار ہوئے۔ ذوالقرنین نے ان لوگوں سے مترجمین کی معرفت بات چیت کی ہوگی، یا اشارے کنائے میں، یعنی کہ اب وہ ٹرائب کی کیا زبان تھی، یہ مفسرین کہتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو مترجم لوگ ہوتے ہیں کہ ان کی بات وہ سمجھے، یہ ان کی بات سمجھائے، اس طرح ٹرانسلیٹرز جو ہوتے ہیں اس طرح انہوں نے بات کیا، پھر اشاروں میں شاید سمجھایا ہوگا، یہ بات انہوں نے کہی۔ آگے اللہ فرماتا ہے کذالک وقت احطنا بما لدیہ خبرا ثم اتبع سببا، واقعہ ایسا ہی تھا اور ذوالقرنین کے حالات کی ہمیں خبر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ واقعہ ایسا ہی ہوا ہے، یہ بات سچی ہے اور اس بارے میں ہمیں خبر ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ عالم الغیب ہونے کی وضاحت کر رہا ہے۔ پھر وہ ایک اور راہ پر نکلا، پھر اس کے بعد اب یہ قوم سورج غروب ہوتے جگہ کی قوم، پھر سورج نکلتے جگہ کی قوم، یہ دو قوموں کے علاوہ ایک تیسری راہ پر وہ اور اپنے
کام کے لیے اپنی جو ہے راہ تلاش کر کے وہ نکلا. حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا. حتیٰ کہ وہ دو بلند گھاٹیوں کے درمیان پہنچا, یعنی بڑے پہاڑ یا گھاٹی جو ہوتے ہیں وہ دو بلند بہت بڑی گھاٹیوں کے درمیان میں وہ جا پہنچا. وہاں ان دو کے علاوہ اس نے ایک اور قوم دیکھی جو بات بھی نہ سمجھ سکتے تھے, یعنی کہ وہاں پر بھی ایک قوم اس نے دیکھا, ایسے ہی کوئی قبیلہ وہاں پر بھی دیکھا جو اس کی بات بھی نہیں سمجھ رہے تھے, یعنی وہ ان کی بات یا یہ ان کی بات نہیں سمجھ سکتے تھے. قالوا یا ذا القرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بیننا وبینہم سدا. وہ کہنے لگے, اب وہ سمجھا رہے ہیں ذوالقرنین کو, وہ کہنے لگے اے ذوالقرنین یاجوج اور ماجوج نے اس سرزمین میں فساد مچا رکھا ہے, اگر ہم آپ کو کچھ چندہ اکٹھا کر کے دے دیں, یعنی کچھ مال و متاع دے دیں, تو کیا آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار چن دیں گے؟ اب وہ قوم نے اشارے کنائے مترجم سے کسی طرح جو ہے ذوالقرنین کو یہ رضامندی کرنے کی کوشش کی کہ ایک قوم ہے یاجوج اور ماجوج کہہ کر کے, یہ قوم جو ہے بہت فسادی قوم ہے اور وہ فساد مچانے والی قوم ہے. ہم تمہیں کچھ پیسے دیتے ہیں, ہم تجھے کچھ پیسے دیتے ہیں, تو بڑا جو ہے انجینئر ٹائپ کا آدمی ہے, ہاں تو بہت بڑا بادشاہ ہے, ہاں تجھے بہت سارے فنون سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا ہے, تو ہم تجھے کچھ مال دیتے ہیں جمع کر کے, تو کیا ہمارے لیے ان کے اور ہمارے درمیان ایک دیوار بنا دو گے؟ یہ سوال انہوں نے پوچھا. کس سے؟ ذوالقرنین سے. مفسرین بیان کرتے ہیں یاجوج و ماجوج کون سے لوگ ہیں, یاجوج اور ماجوج کون سے لوگ ہیں؟ مفسرین اور محققین کا خیال ہے کہ وہ ایشیا کے شمال مشرقی علاقے کی قومیں ہیں جو قدیم زمانے سے ایشیا اور یورپ کے علاقوں پہ حملہ کرتی رہی ہیں. بائبل میں ان کو نوح علیہ السلام کے بیٹے یافت کی اولاد بتایا گیا ہے, یعنی کہ اسرائیلیات کے اندر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے جو یافس تھے ان کی اولاد میں سے تھے. یہ علاقہ موجودہ روس میں ہے, یعنی کہ اندازہ لگایا جا رہا ہے تو یہ علاقہ جو ہے یاجوج و ماجوج کا جو علاقہ ہے وہ روس میں بتایا جا رہا ہے. اگر یاجوج و ماجوج کا یہی علاقہ ہو جو ہم نے ذکر کیا ہے, تو سدین سے مراد آمنے سامنے کے وہ دو پہاڑ ہوں گے جو خفخاز یا کوہ خاف یا کوکاکش کے پہاڑی سلسلوں میں ہیں, اور جن کا موقع بحر کیپسین اور بحر اسود کے درمیان ہے. یعنی کہ مفسرین نے اندازہ لگایا کہ وہ خفخاز یا پھر کوہ خاف وغیرہ جو یہ روس کے علاقے ہیں اس جگہ ہو سکتا ہے, یہ غالب گمان کیا ہے. ہاں تو ادھر کے ہی اور جو ہے کیسپین سی اور بحر اسود, یعنی کہ بلیک سی اور کیسپین سی کے درمیان کا علاقہ ہو سکتا ہے, یہ بھی اندازہ لگایا جا رہا ہے. یا ہم تمہیں کوئی ٹیکس وغیرہ دیں, یہ بھی بات کہی کہ ہم تجھے چندہ بھی دیں گے, یا پھر ہمیں یہ بنانے کے عوض میں کوئی ٹیکس وغیرہ دے, یا کچھ مالی جو ہے ہمارے سے مال لے کر کے ہم کو یہ بنا دے. یہ بات کہی انہوں نے. کنہوں نے کہی؟ وہ قوم جو دو گھاٹیوں کے درمیان والی قوم. آگے اللہ فرماتا ہے قال ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوۃ اجعل بینکم وبینہم ردما. اب انہوں نے آفر دیا کہ اے ذوالقرنین تم جو ہے کچھ ہم پیسے دیتے ہیں, پیسے لے لو, ٹیکس لے لو, جو بھی مناسب ہے وہ لے کر کے ہمارے لیے جو ہے ایک دیوار بنا دو. تو اس نے کہا میرے رب نے جو مجھے قوت دے رکھی ہے وہ بہت ہے, تم بس بدنی قوت سے میری مدد کرو تو میں ان کے اور تمہارے درمیان بند بنا دوں گا. ذوالقرنین نے جواب دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کثیر مال دیا ہے, مال اور اسباب کی کوئی کمی نہیں ہے, تم جو ہے لیبر مجھے دو, یعنی کہ اپنا جسم کا جو ہے کام کرنے کے لیے آپ اپنے آپ کو میرے طرف ڈال دو اور میں جو بولوں وہ کرو, یعنی کہ مجھے لیبر چاہیے, بدنی جو ہے طاقت مجھے دو, مجھے مال کی کوئی ضرورت نہیں. اس طرح ذوالقرنین نے بات کہی, مجھے لیبر وغیرہ مہیا کر دو, میرے لیے بس کافی ہے. آگے اللہ فرماتا ہے آتونی زبر الحدید حتی اذا صعب بین الصدفین قال انفقوا حتی اذا جعله نارا قال آتونی افرغ علیہ قطرا.
آگے کہا ذوالقرنین نے مجھے لوہے کی چادریں لا دو، مجھے لوہے کے ہینگارڈ وغیرہ، لوہے کی چادریں، شیٹس وغیرہ لا دو. چادریں یعنی کہ اس زمانے میں بہرحال جس کو بھی چادریں کہتی ہوئی، یا جو ہمارے پاس لوہے کے بڑے بڑے کوئلس وغیرہ بنتے ہیں نا، یا اس طرح کی اس زمانے میں جو بھی ٹیکنالوجی تھی اس کے حساب سے چادریں کہا، لوہے کی جو ہے ہمیں چادریں مہیا کر دیں. چنانچہ اس نے ان کو گھاٹیوں کے درمیان برابر کر دیا. تو کہا جب اس نے وہ لوہے کی چادریں جب اس کو مہیا کی گئیں تو اس نے وہ گھاٹیوں میں برابر کر دیں اور کہا آگ دہکاؤ اور اب آگ لگاؤ، اب آگ لگاؤ. جب وہ آگ بن گئی تو کہا کہ میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لاؤ، میں انہیں پیوست کر دوں گا. اور یہ کہا کہ آگ، بہت بڑی آگ جلاؤ، اس میں تانبے کو پگھلاؤ اور اچھا پگھلا کر کے جب وہ آگ کی شکل یعنی کہ بالکل لاوے کی ٹائپ میں ہو جائے تو مجھے دو، میں اس کو ان چادروں پر، لوہے کی چادروں پر پیوست کر دیتا ہوں. یا استرکاری جو بھی وہ ٹیکنالوجی تھی، بہرحال اللہ بہتر جانتا وہ کون سی ٹیکنالوجی تھی. تو اس نے وہ بات کہی کہ مجھے پگھلا ہوا تانبا دو اور جو ہے میں اس کو پیوست کر دوں گا. قرآن کریم نے، مفسرین نے کہا قرآن کریم نے دیوار بنانے میں جو ٹیکنالوجی استعمال کی گئی تھی اسے بھی قدر تفصیل سے بیان کیا ہے. یعنی کہ انہوں نے پوچھا تھا نا ذوالقرنین کیا ہے، اب ذوالقرنین نے جو کیا وہ بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس نے ٹیکنالوجی استعمال کی، انجینئرنگ استعمال کی، اس کے بارے میں بھی قرآن مجید نے وضاحت کے ساتھ بیان کی. اسے بھی قدر تفصیل سے بیان کیا ہے. اگر ذوالقرنین ایران کے بادشاہ خورس ہی کو تسلیم کیا جائے تو اس کا زمانہ تقریباً 549 قبل مسیح بنتا ہے. یہ بات صحت سے کہی جا سکتی ہے کہ اس زمانے میں رولنگ ملیں تو موجود نہ تھیں جس سے لوہے کے بڑے بڑے تختے حاصل کیے جاتے ہوں. چنانچہ یہ چادریں یا تختے بھی ضرورت کے تحت انسانی ہاتھوں کے ذریعے تیار کیے گئے ہوں گے. اگر صرف پگھلا ہوا تانبا ہی لوہے کی چادر پر گرایا جاتا تو اتنا مضبوط جوڑ نہ بنتا. چنانچہ پہلے لوہے کی چادر کو گرم سرخ کیا گیا اور پھر یہ پگھلا ہوا تانبا گرایا گیا جس سے جوڑ مضبوط ہوا، یعنی فکسڈ جوائنٹ بنائی گئی، بن گئے. اس سے بھی ذوالقرنین کی خدا داد صلاحیتوں کا اندازہ ہوتا ہے. یعنی مفسرین نے بیان کیا کہ اس زمانے میں تو کوئلہ وغیرہ، رولنگ مل وغیرہ تو نہیں تھی نا، تو بہرحال یا تو لوہے کو وہ پگھلا کر کے وہ پہلے چادروں کی شکل میں یعنی کہ دیواروں کی شکل میں جس طرح بھی اس نے بیان کیا ہے تو وہ اس زمانے کی ٹیکنالوجی. واللہ اعلم بالصواب. ہم صرف ایمان لاتے ہیں اس بات پر جو قرآن بتاتا ہے، تو ہمیں دماغ خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے یہ ذوالقرنین کے واقعہ کے بعد اور یہ ساری خاص کر کے ہمارے پڑوسی ملک کے اندر جو جاہل اپنے آپ کو جو ہے بہت بڑے علامہ فلانا پوڈ کاسٹ بنا کر کے جو بے سر و پیر کی باتیں، وہ زیرو ہول، وہ بلیک ہول، وہ فلاں وہ ٹائم ٹریول، وہ یہ کر کے یہ چیزیں جو ہے اتنا جو ہے نوجوانوں کے ذہنوں میں اتنا خراب کر دیا ہے کہ بھئی یہ سیدھی سیدھی بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی. اب اس کو یہ کیوں کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ بلیک ہول، وہ زیرو پوائنٹ، وہ فلاں، ایک ساحل حدیم کہہ کے جاہل ہے، وہ یہ معاملے میں بہت ساری باتیں بکواسات کرتا ہے، پتہ نہیں کہاں سے اس کو کوئی شیطان وہی کرتا ہوگا. لہذا اس کو بھی جو ہے نا منہ ڈھنگ کا، نہ جو ہے زبان ڈھنگ کی، بہرحال جو منہ میں آیا وہ بک دیتا ہے. اور اس پہ بہت سارے لوگ ایک فالوئنگ، ایک بڑے فالوورز کا ایک گروپ جو ہے وہ بڑا سائنٹیفک سمجھا رہا ہے. جاہل تمہیں معلوم نہیں ہے وہ کیا سمجھا رہا ہے. جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے اتنا ہی سمجھانا سب سے بڑا کمال ہے. اس سے اپنی مرضی سے جو چاہے وہ جو ہے اب تفسیریں نکالیں، فلاں انہوں نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا، یہ سب نہیں چلے گا. جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے، جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے، جتنا صحابہ نے سمجھا ہے، ہمیں اتنا ہی سمجھنا ہے. کوئی ٹائم ٹریول نہیں ہوتا، کوئی جو ہے زیرو ہول نہیں ہوتا، کوئی بلیک ہول نہیں ہوتا، کوئی جو ہے اس طرح کی جو ہے وہ اوٹ پٹانگ باتیں کر کر کے جو تم سے لاکھوں روپے فیس لے کر کے تمہیں جو ہے وہ موٹیویشنل اسپیکر کے طور پہ جو ہے نا اپنے آپ کو پیش کر کے یہ تمہیں دھوکہ دے رہا ہے. مسلمانوں ان جال سازوں میں مت پڑو. یہ دجال کے جو ہے پرستار لوگ ہیں جو مسلمانوں کو قرآن سے گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. قرآن میں جو بات متشابہات ہیں جس میں ہم کو اپنا دماغ کھپانا نہیں ہے، انہی باتوں میں لے جا کر کے وہ زیرو ہول، وہ فلاں گریوٹی، وہ فلاں سائنس، وہ نہیں، وہ ساری باتیں جو ہے بتا کر کے تمہیں ایسا لگے گا ارے یہ تو نئی بات کچھ کر رہا ہے. نہیں، اسلام 1400 سال سے جس طرح آیا ہوا ہے آج بھی اسی طرح ہے اور قیامت تک بھی اسی طرح رہے گا. جو ٹیکنالوجی قرآن بتا رہا ہے اتنی ٹیکنالوجی درست ہے. اب اس کے علاوہ تم جو ہے کچھ بھی بولو گے تو وہ نہیں مانی جائے گی. جیسے کہ ڈارون کی تھیوری والے کہتے ہیں کہ انسان پہلے بندر تھا. قرآن کہتا ہے کہ آدم کی اولاد سے انسانیت نکلی ہے. آدم کیا بندر تھے؟ نعوذ باللہ نہیں تھے نا.
مگر یہ ڈارون کی تھیوری والے جو پڑھتے ہیں، جو سوالات و جوابات دیتے ہیں، اب اس کی تھیوری لے کے بیٹھو گے تمہارا باپ دادا کوئی بھی بندر نکلے گا. تو ہمارا تو انسانوں کا باپ دادا بندر نہیں ہے، ہمارے باپ آدم ہے، ہوا ہے، اور دیگر جتنے بھی اسپریچول لٹریچر ہیں اس میں تمام ساری باتیں موجود ہیں، اس میں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. میں خاص کر کے اسٹوڈنٹس کو یہی کہنا چاہتا ہوں، یہ تمام جو جہالت والی موٹیویشن کے طور پہ جو بڑے بڑے اسٹیجز ڈال کر کے اسپیکرز بولتے ہیں اور تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ قرآن سے تمہیں دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ قرآن تم سمجھ نہیں سکتے، ہم سمجھے، ہم جو سمجھا رہے ہیں وہ سمجھو. اس طرح کی باتیں جو کرتے ہیں نا وہ سب سے بڑا اول نمبر کا جاہل ہے، ان کی پچھواڑے پہ لات مارنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو میں یہی کہوں گا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے وہی کرنا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا ہے. یہ بات پکی ہے، 100% اسی طرح کرنا ہے. آگے اللہ فرماتا ہے فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا. پھر یاجوج و ماجوج نہ تو اس کے اوپر چڑھ سکتے تھے اور نہ ہی اس میں سوراخ کر سکتے تھے. اب جب دیوار بنا کر کے تیار ہو گئی ہے، وہ کس طرح دیوار بنی تھی پتہ نہیں، یعنی کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے اوپر بھی نہیں چڑھ سکتے، پھلانگ بھی نہیں سکتے، نہ ہی اس میں کوئی سوراخ ڈال سکتے، کوئی ڈرل کر کے آر پار کا کوئی جو ہے نظام بنا سکتے تھے. یہ ان کے بس کی بات نہیں تھی. قال هذا رحمت من ربی فاذا جاء وعد ربی جعله دکا وکان وعد ربی حقا. ذوالقرنین کہنے لگا یہ میرے رب کی رحمت ہے، مگر جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا تو وہ اسے پیوند خاک کر دے گا، اور میرا رب کا وعدہ برحق ہے. یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جب اللہ کا وعدہ آ جائے گا، یعنی قیامت کے قریب جو واقعات رونما ہونے والے ہیں وہ وقت آ جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مطلب وہ دیوار حد ختم ہو جائے گی. یہ دیوار جتنی بھی مضبوط ہے پھر بھی اللہ کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے، قیامت کو یا قیامت سے پہلے. بعض روایات میں اس دیوار کو 50 میل لمبی، 29 فٹ اونچی اور 10 فٹ چوڑی بتایا گیا ہے. واللہ عالم بالصواب. یعنی کہ بعض جو حکایات ہیں، بعض جو روایات ہیں جو کتابوں میں ملتی ہے بات، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو ہے دیوار 29 فٹ لمبی، یعنی 30 فٹ سے زیادہ لمبی، 3 منزلہ بلڈنگ سے زیادہ لمبی، اور 10 فٹ چوڑی اور 50 میل لمبی، 29 فٹ اونچی اور 10 فٹ چوڑی. اب 50 میل کتنی لمبی دیوار جتنی بھی بنی تھی، وہ 50 میل کا فاصلہ، 29 فٹ اونچی اور 10 فٹ چوڑی، اس طرح کی بات بتائی گئی ہے. واللہ عالم بالصواب. مفسرین نے یہ کہا ہے جب یہ بند ٹوٹ جائے گا یا یوم قیامت کو، یعنی کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے جو وہ دن جو مخصوص ہیں، جب اللہ چاہے گا تو یہ دیوار بھی ختم ہو جائے گی، نہیں بچے گی. آگے اللہ فرماتا ہے وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا. اس دن ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے، وہ ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو جائیں گے، اور سور پھونکا جائے گا، پھر ہم سب لوگوں کو اکٹھا کریں گے. یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم سور پھونکنے کا دن مقرر کر چکے ہیں، اور جس دن سور پھونکا جائے گا لوگوں کے جو ہے سب بستہ ہو جائیں گے، سب ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہو جائیں گے اور لوگوں کو اٹھایا جائے گا. یہ بات کہی جا رہی ہے، اور سب کو جمع کیا جائے گا. وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا. اس دن ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے، کہ جس دن یہ واقعات ہوگا، یہ قیامت کا دن آئے گا تو ہم کافروں کو جہنم سے قریب تر کر دیں گے. الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری وکانوا لا یستطیعون سمعا. جن کی آنکھوں پر میرے ذکر سے پردہ پڑا ہوا تھا اور وہ کچھ سننے کو تیار ہی نہ تھے. یعنی کن کو جہنم کے قریب کیا جائے گا؟ وہ جن کی آنکھوں پر یہ قرآن جو ہے دکھتا نہیں تھا، ان کو سمجھ نہیں آتا تھا، قرآن پر ایمان نہیں رکھتے تھے یا ایمان نہیں رکھتے تھے اسلام پر، وہ لوگوں کو یہ اکٹھا کیا جائے گا، جمع کیا جائے گا. مشرکین مکہ جنہوں نے یہود کی ایمان پہ سوالات کیے تھے، انہیں جتلا دیا گیا کہ اتنی بڑی شان و شوکت والا بادشاہ ہونے کے باوجود وہ کس قدر اللہ پہ ایمان رکھنے والا تھا، مگر تمہارے درمیان نبی موجود ہے پھر بھی تم ماننے کو تیار نہیں ہیں. یعنی کہ یہ کہا جا رہا ہے وہ اتنا بڑا بادشاہ ذوالقرنین جس کا قیامت تک قرآن میں ذکر ہے، تو وہ بھی اللہ پر ایمان رکھنے والا تھا، آخرت پر ایمان رکھنے والا تھا، اور تمہارے پاس ایک جیتا جاگتا اللہ نے نبی بھیجا ہے تم پر جو ہے تمہارے تزکیہ نفس کے لیے، تمہارے جو ہے شرک و بدعات ختم کرنے کے، خرافات سے نکالنے کے لیے، یوم آخرت پر ایمان لانے کے لیے ہم نے تمہیں نبی بھیجا ہے، پھر بھی تم ایمان نہیں لا رہے. اتنے سچے واقعات وہ بتانے کے باوجود تو ہم ضرور تمہیں جہنم کے پاس اکٹھا کریں گے اگرچہ تم نے انکار کیا. افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا.
کہا جا رہا ہے کیا کافروں نے سمجھ رکھا ہے کہ وہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو ہی کارساز بنا لیں؟ ہم نے ایسے کافروں کی مہمانی کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ یہاں پر کہا جا رہا ہے، یہاں کچھ عبارات محذوف ہیں جو یوں ہو سکتی ہیں اور وہ اللہ کے مواخذے سے بچ جائیں گے۔ دوسری اہم بات یہ معلوم ہوئی ہے کہ عبادی سے مراد پتھر کے بت یا سورج وغیرہ نہیں ہیں، بلکہ نبی، ولی اور فرشتے وغیرہ ہیں۔ اس میں مسلمانوں کے کچھ فرقوں کے لیے مقام عبرت ہے جو بزرگوں کی تعظیم کے نام پہ شرک کے حدود میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر کہا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کیا کافروں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کی ہی عبادت کریں؟ دیکھو، کیا کافروں نے، جو مشرکوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کے اللہ ہی کے بندوں کی عبادت کریں؟ آج کتنے لوگ اپنے بزرگان دین کی جو ہے پرستش کرتے ہیں، ان کو حاجت رواں، مشکل کشا، بیٹا دینے والا، بیٹی دینے والا، مال اولاد اسباب دینے والا، اور ان کے نام کے حلوے مانڈے نیاز وغیرہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کے لیے کہہ رہا ہے کہ ہمارے بندوں کی عبادت کرتے ہیں مجھے چھوڑ کر کے، ایسے لوگ ہیں۔ ہم نے ایسے کافروں کی مہمان کے لیے جہنم تیار رکھا ہے۔ تم یہ جو حرکت کر رہے ہو تمہارے لیے جہنم اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہے۔ یہ بات وضاحت کے ساتھ سمجھ لو اور شرک مت کرو۔ اے مسلمانوں، ولیوں کے نام پر، بزرگوں کے نام پر تمہیں جو شرک کی دعوت دی جا رہی ہے انٹرنیٹ پر، انسٹاگرام پر، فیس بک پر، یوٹیوب پر، یہ اس سے توبہ کرو۔ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تمہیں جو سفارشی بنا کر کے تمہیں جو مسئلہ لگایا جا رہا ہے کہ بھئی یہ اللہ کے نیک ولی ہیں، یہ سفارش کریں گے تو اللہ تعالیٰ سنے گا، اللہ تعالیٰ بغیر سفارش کے نہیں سنتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑا سفارشی جو ہے قیامت کے روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے، وہ بھی قیامت کے روز، اس سے پہلے نہیں۔ سفارشی اگرچہ ہوں گے تو حضور ہوں گے قیامت کے روز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ وما سألک عبادی انی فإنی قریب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پوچھتے ہو نا کہ اللہ کیا ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداع، پکار کر تو دیکھو۔ اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی ولعلہم یرشدون، پکار کر دیکھو تو صحیح کہ میں تمہارے کس طرح سنتا ہوں اور تمہارے معاملات کو درست کرتا ہوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، اس کے لیے کوئی وسیلے کی ضرورت نہیں، کوئی سلسلے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے پکارو مجھے پکارو۔ اور وسیلہ کسے کہتے ہیں؟ وسیلہ نیک عمل کو کہتے ہیں۔ نیک عمل کے ذریعے سے پکارو، اللہ کی عبادت کر کے پکارو، اللہ کو اپنے ناموں سے، اس کے ناموں سے پکار کر کے اس کا ناموں کا وسیلہ لو، اپنی عبادات کا وسیلہ لو، یا کسی ایسے سے دعا کرواؤ جس طرح وہ اللہ سے دعا کرے تمہارے لیے۔ اور کون دعا کر سکتا ہے؟ زندہ کر سکتا ہے، مردہ نہیں کر سکتا۔ مردہ نومن مٹی کے نیچے کیا کرے گا؟ وہ نیک ہوگا تو جنت کی کھڑکی کھلے گی اور وہ قیامت تک سوتا رہے گا۔ تم یہاں پر کسی سوئے آدمی کو تم جو ہے نا جگا نہیں سکتے جب تک وہ نیند سے بیدار نہ ہو، وہ سمجھ نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، وہ محسوس نہیں کر سکتا، وہ تو نومن مٹی کے اندر کیا محسوس کرے گا؟ تو لہذا توبہ کرو شرک سے، بدعت سے، خرافات سے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کو یاد رکھ لو کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے کہ تمہارے لیے جہنم تیار کر رکھا ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وہ جہنم سے بچنے کی کوشش کرو۔ قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا اولئك الذين كفروا بايات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ ان سے کہیے کیا ہم تمہیں بتلائیں کہ اعمال کے لحاظ سے زیادہ نقصان والے کون ہیں؟ وہ لوگ جنہوں نے اپنی کوششیں دنیا کی زندگی کے لیے کھپا دیں، پھر سمجھے بیٹھے ہیں کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات اور اس کی ملاقات کا انکار کیا، لہذا ان کے اعمال برباد ہو جائیں گے اور قیامت کے دن ہم ان کے لیے میزان ہی نہیں رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی بڑی وعید سنا رہا ہے۔ دیکھیے، مصعب بن سعد رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے باپ سعد بن ابی وقاص سے پوچھا کہ اکثرین اعمالہ سے کیا مراد ہے؟ کیا یہ حربی خارجی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، بلکہ یہود و نصارہ مراد ہیں۔ یہود نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، اس لیے ان کے اعمال ضائع ہوئے، اور نصارہ نے جنت کا انکار کیا، کہنے لگے کہ وہاں کھانا پینا نہ ہوگا، اور حربی تو ان لوگوں میں داخل ہیں جو لوگ اللہ کے پختہ عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ یعنی کہ وضاحت کی حضرت سعد بن ابی وقاص کے بیٹے نے جب اپنے باپ حضرت سعد سے پوچھا تو انہوں نے وضاحت کی کہ یہ کون لوگ ہوں گے جو اللہ کی نعمتوں کا انکار کرنے والے اور اپنے اعمال سے دنیا میں ہی فائدہ اپنے آپ کو لینے والے، بس دنیا کا کچھ فائدہ حاصل کر کے وہ آخرت کو اپنی تباہ کرنے والے لوگ، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کرتا ہے۔ اور ملاقات سے اللہ سے انکار کرتے ہیں، ملاقات کی اللہ سے،
انکار کرتے ہیں ایسے لوگوں کے اعمال برباد ہو جائیں گے قیامت کے روز، ہاں، اور قیامت کے روز برباد ہو جائیں گے، اور ان کے لیے تو میزان بھی قائم نہیں کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، ان کے نام اعمال کو تولے گا بھی نہیں، ویسے مشرک خرافاتی لوگوں کے اعمال نامے تولے گا بھی نہیں، وہ سیدھا جہنم میں پھینک دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسولی ہزوا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ جہنم ان کے کفر اختیار کرنے کا بدلہ ہے، وہ میری آیات اور میرے رسولوں کا مذاق اڑا رہے تھے۔ یہ جہنم جو تھا نا، اللہ کے رسولوں کی بات کا انکار کرنے والے اور ان کا مذاق اڑانے والے، ایسے لوگوں کے لیے جہنم اکٹھا کی گئی ہے۔ البتہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ان کی ضیافت فردوس کے باغات سے ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ جو لوگ نیک اعمال کرتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ اور رسول کی بات مانتے ہیں، ان کے لیے جنت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم قیامت ایک عزت والا موٹا تازہ آدمی اللہ کے سامنے آئے گا، مگر اللہ کے قریب اس کی قدر مچھر کے پر جتنی بھی نہ ہوگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ آیت پڑھو، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ۔ بخاری شریف میں یہ روایت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جنت کے 100 درجے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فی سبیل اللہ جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کر رکھے ہیں۔ وہ درجوں کے درمیان ارض و سماوات کا فاصلہ ہے۔ جب بھی اللہ سے مانگو جنت الفردوس ہی مانگو، یہ جنت کا اعلیٰ اور درمیانہ درجہ ہے، اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے، اسی سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں۔ بخاری شریف میں یہ روایت ہے کہ جب بھی اللہ سے مانگو جنت الفردوس مانگو، ہاں، کیونکہ جنت الفردوس سے ہی وہ نہریں پھوٹتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے تمہیں جنت الفردوس میں ڈالے گا۔ اللہ سے مانگتے رہو، ہم یہی آپ سے گزارش کرتے ہیں۔ بخاری شریف میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ کہہ دیجئے جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور کسی اور جگہ منتقل ہونا پسند نہ کریں گے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں ہمیشہ رکھیں گے، وہ خود بھی کبھی وہاں سے نکلنے کی خواہش نہ کریں گے، یعنی جنت جب عطا کی جائے گی وہ نکلنے کی خواہش بھی نہیں کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو نکالے گا بھی نہیں۔ ہاں، کہہ دیجئے کہ اگر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائے تو میرے رب کی باتیں ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائے گا، خواہ اتنی ہی اور سیاہی لائی جائے۔ یعنی یہ کہا جا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو باتیں ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہے، اگرچہ وہ لکھنے بیٹھیں تو تمام سمندر ختم ہو جائیں گے، اور اس سے ڈبل بھی اگرچہ سمندر کو سیاہی بنا کریں گے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے نا لکھ نہیں پائیں گے، اللہ کی باتیں لکھ نہیں پائیں گے۔ یہ بات وضاحت کے ساتھ بتائی گئی ہے۔ کلمات سے مراد اللہ کے کلمات عجائب قدرتیں ہم تسبیح وغیرہ ہیں۔ سمندر بہرحال محدود ہیں اور کلمات اللہ غیر محدود ہیں۔ جیسے فرمایا زمین میں جتنے درخت ہیں وہ سب خل میں بن جائیں اور سمندر روشنائی بن جائے، پھر اس کے بعد 7 مزید سمندر بھی روشنائی مہیا کریں تو بھی اللہ کی باتیں ختم نہ ہوں گی۔ سورہ لقمان میں یہ تذکرہ موجود ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہیے میں آگے اللہ فرماتا قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادته ربه احدا ولا يشرك بعبادت ربه احدا۔ کہیے میں تم ہی جیسا انسان ہوں، بس میری طرف وہی کی جاتی ہے کہ میں تمہارا الہ صرف ایک ہی ہے، الہ صرف ایک ہی الہ ہے، لہذا جو اپنے رب سے ملاقات کا امیدوار ہے وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے۔ یہ بات وضاحت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں، ہاں، اور فرق یہ ہے کہ میری طرف رسول آتے ہیں، یعنی میری طرف وحی کی جاتی، جبرائیل میری طرف آتے ہیں، میں تمہاری طرح انسان ہی ہوں۔ یہ بات بتائی گئی ہے۔ پھر بھی آج کچھ لوگ جہالت میں اندھے ہو کر کے رسول کو نور کہتے ہیں، حالانکہ رسول بشر ہیں، اور اللہ کے رسول سے اللہ تعالیٰ کہلوا رہا ہے انما انا بشر مثلکم یوحا، مثلکم آپ ہی کی طرح ایک انسان ہوں، انسانوں کی طرح ایک انسان ہوں۔ فرق یہ ہے، کیا فرق ہے؟ میں رسول ہوں، تم رسول نہیں ہو، اور میری طرف وحی کی جاتی ہے، تمہاری طرف وحی کی نہیں کی جاتی ہے۔ یہ فرق ہے تم میں، عام انسانوں میں، اور ایک نبی میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہلوا بھیجا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے تمہارا الہ صرف ایک ہی الہ ہے، اللہ رب العزت، اس کے علاوہ کسی کا کوئی الہ نہیں ہے، کسی کی عبادت نہ کی جائے، بس اللہ اکیلے کی عبادت کی جائے، اور امید رکھے جو رب اپنے سے ملاقات کا امید رہے وہ نیک عمل کرے۔ اللہ سے جو امید رکھے کہ ملاقات ہوگی اللہ سے تو وہ نیک عمل کرتا رہے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے۔
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ وضاحت کے ساتھ بیان کر رہا ہے۔ ناظرین، ہم نے بہت ساری باتیں آج سیکھی ہیں، اور ذوالقرنین کا پورا واقعہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کمالات ہیں اور آپ کے اوصاف ہیں اس کے بارے میں بھی تذکرہ کیا ہے، جنت و جہنم کے بارے میں بھی تذکرہ کیا ہے۔ ہم نے آیت نمبر جو ہے 83 سے آیت نمبر جو ہے 110 تک آج کا درس مکمل کر لیا ہے، اور ہم نے سورہ کہف کی تکمیل کر لی ہے۔ ٹھیک ہے، تو سورہ کہف آج مکمل ہوتا ہے۔ اگلا سورہ مریم آئے گا انشاءاللہ، جب بھی اللہ موقع دے گا ہم وہ آپ کو پڑھ کر سنائیں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ہم آپ سے یہی گزارش کرتے کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہماری ویڈیوز کو پہنچائیں۔ ہم عام ہندی اردو بول چال کے اندر آپ کے سامنے یہ قرآن مجید کی تفسیر پڑھ کر سناتے ہیں مختصر انداز میں، تاکہ ہم روزمرہ کی بول چال کے اندر یہ قرآن مجید کو سمجھ سکیں۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ٹھیک ہے، تو ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں، پسند آئے تو لائک کریں، اور اپنے زیادہ سے زیادہ دوستوں کو ہمارے اس چینل سے جوڑیں تاکہ قرآن مجید کو سمجھنا آسان ہو۔ جہاں جہاں تک اردو ہندی بولی جاتی ہے دنیا میں، وہاں تک یہ چینل کی بات اور یہ ویڈیوز کو پہنچانا آپ کی بھی ذمہ داری ہے، تو ضرور پہنچائیں۔ مجھے دے اجازت آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر میں دوبارہ جب اللہ کی مرضی ہوگی حاضر ہو جاؤں گا۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔